انسائیڈ اسٹوری میں خوشامدید۔ آج ہم ایک ایسے عالمی معاہدے کی گہرائی میں جا رہے ہیں جس نے اب کہہ لیں تقریباً 30 سال دنیا کی معیشت کو چلایا۔ جی، اور جس کے اثرات آج تک نظر آتے ہیں، بریٹن ووڈ سسٹم۔ بالکل، یہ صرف کرنسیوں کی کہانی نہیں، یہ طاقت کے توازن کی، ایک نئی دنیا بنانے کی کوشش کی، اور امریکی اثر و رسوخ کے عروج کی داستان ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ صحیح، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، پہلی جنگ عظیم سے بھی پہلے۔ اچھا۔ جی، تب دنیا میں چلتا تھا گولڈ سٹینڈرڈ، مطلب ہر ملک کی کرنسی کی قیمت سونے کی ایک خاص مقدار سے جڑی تھی۔ یعنی استحکام تھا ایک طرح کا؟ استحکام تو تھا، لیکن نظام بہت سخت تھا۔ مطلب ممالک اپنی ضرورت کے مطابق کرنسی کی مقدار کو آسانی سے کم زیادہ نہیں کر سکتے تھے، لچک نہیں تھی۔ اور پھر پہلی جنگ عظیم نے آ کر سب گڑبڑ کر دی؟ جی ہاں، جنگ کے خرچے پورے کرنے تھے تو ممالک نے بے تحاشا نوٹ چھاپ دیے۔ سونا اتنا تھا نہیں جتنی کرنسی آ گئی۔ تو نتیجہ مہنگائی، قرضہ، عدم استحکام۔ پرانا گولڈ سٹینڈرڈ ٹوٹ گیا۔ پھر آئی 1930 کی دہائی، وہ عظیم کساد بازاری۔ دی گریٹ ڈپریشن۔ ہاں، سنائے۔ اس نے تو بالکل ہی کمر توڑ دی۔ ممالک نے اپنی کرنسی کی قیمت گرا دی تاکہ ان کی چیزیں سستی بکیں، برآمدات بڑھیں۔ اچھا، مطلب ایک دوسرے سے مقابلہ؟ جی، تجارتی جنگیں شروع ہو گئیں، ایک عالمی معاشی افراتفری پھیل گئی۔ تو ظاہر ہے اس سب کے بعد کچھ نیا تو کرنا ہی تھا۔ جنگ عظیم دوم کے دوران ہی مستقبل کی پلاننگ ہو رہی تھی، ہے نا؟ بالکل، سال تھا 1944۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن 44 اتحادی ممالک کے نمائندے امریکہ میں بریٹن ووڈز نامی جگہ پر جمع ہوئے۔ مقصد یہ تھا کہ جنگ کے بعد یہ جو بکھری ہوئی معیشت ہے، اسے دوبارہ کیسے جوڑا جائے اور آئندہ ایسی تباہی سے کیسے بچا جائے۔ جی، یہی مقصد تھا۔ یہاں دو بڑے نام آتے ہیں، برطانیہ کے جان مینارڈ کینز اور امریکہ کے ہیری ڈیکسٹر وائٹ۔ کینز ایک، آپ کہیں انقلابی منصوبہ لا رہے تھے۔ وہ بینکور نامی ایک نئی عالمی کرنسی چاہتے تھے جو کسی ایک ملک کے کنٹرول میں نہ ہو۔ یہ تو بڑا آئیڈیا تھا۔ بڑا آئیڈیا تھا، لیکن دوسری طرف وائٹ کا منصوبہ امریکی ڈالر کو مرکز بنانا چاہتا تھا۔ اور دیکھیں، حقیقت یہ تھی کہ جنگ کے بعد امریکہ ہی سب سے مضبوط تھا۔ ہاں، ان کی زمین پر تو جنگ ہوئی نہیں تھی زیادہ۔ بالکل، ان کی صنعت محفوظ تھی، دنیا کا زیادہ تر سونا ان کے پاس تھا، اثر و رسوخ بھی۔ تو ظاہر ہے وائٹ کا منصوبہ ہی کامیاب ہوا۔ تو پھر طے کیا پایا اس معاہدے میں؟ کیا تھیں موٹی موٹی باتیں؟ 3 بنیادی باتیں تھیں۔ ایک، سب ممالک کی کرنسیاں امریکی ڈالر سے ایک فکسڈ ریٹ پر جڑ گئیں۔ اچھا۔ 2، امریکی ڈالر خود سونے سے جڑا رہے گا، $35 فی آؤنس کے حساب سے، مطلب آپ ڈالر دے کر سونا لے سکتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور 3، اس سارے نظام کی نگرانی اور مدد کے لیے 2 نئے ادارے بنے، IMF یعنی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور ورلڈ بینک۔ تو بنیادی طور پر امریکی ڈالر دنیا کی ریزرو کرنسی بن گیا۔ جی ہاں، وہی عالمی معیار بن گیا۔ اور یہ نظام چلا بھی خوب، تقریباً 25 سال تک۔ پھر امریکہ کا تجارتی خسارہ بڑھ رہا تھا، مطلب وہ باہر سے چیزیں زیادہ خرید رہا تھا اور اپنی چیزیں کم بیچ رہا تھا۔ تو اس خسارے کو پورا کیسے کیا؟ یہیں سے مسئلہ شروع ہوا۔ انہوں نے اپنے سونے کے ذخائر سے کہیں زیادہ ڈالر چھاپنا شروع کر دیے۔ دوسرے ملک، خاص طور پر فرانس، وہ ڈے گول کا دور تھا، وہ پریشان ہونے لگے۔ انہیں شک ہوا کہ کیا امریکہ واقعی یہ $35 فی اونس والا وعدہ نبھا پائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے پاس جو ڈالرز جمع تھے ان کے بدلے سونا مانگنا شروع کر دیا۔ اچھا۔ فرانس نے شروع کیا، پھر دوسرے ممالک بھی پیچھے لگ گئے۔ امریکہ کے سونے کے ذخائر تیزی سے کم ہونے لگے، نظام پر دباؤ بہت بڑھ گیا۔ اور پھر آیا وہ دن، 15 اگست 1971، نکسن شاک۔ یہ کیا تھا؟ بالکل وہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ امریکی صدر رچرڈ نکسن ٹی وی پر آئے اور اعلان کر دیا کہ اب امریکہ ڈالرز کو سونے میں تبدیل نہیں کرے گا۔ بس ایک اعلان سے سب ختم؟ جی، ایک ہی جھٹکے میں بریٹن ووڈ سسٹم کی جو بنیاد تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ ایک طرح سے مان لینا تھا کہ اب دنیا کی معیشت سونے پر نہیں، امریکی پالیسی اور اس پر دنیا کے بھروسے پر چلے گی۔ تو یہیں سے وہ فیاٹ کرنسی کا دور شروع ہوا جو آج تک چل رہا ہے، جہاں پیسے کی قیمت سونے سے نہیں
बस हुकूमत के कहने और लोगों के एतमाद पर है। बिल्कुल वही आगाज था। लेकिन हैरानी की बात है, ब्रिटेन वुड्स तो खत्म हो गया, मगर डॉलर का राज तो खत्म नहीं हुआ। वो कैसे? इसकी बड़ी वजह बना पेट्रो डॉलर सिस्टम। 70 की दहाई में अमेरिका ने सऊदी अरब और दूसरे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक ओपेक, उनके साथ एक डील की। क्या डील थी वो? कि आप अपना तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेंगे। ओह, अब दुनिया को तेल तो चाहिए था, है ना? तो तेल खरीदने के लिए उन्हें डॉलर खरीदने पड़े। इसने सोने की पुष्टपनाही खत्म होने के बावजूद डॉलर की आलमी मांग को कायम रखा। वाह, ये तो बड़ी चालाक चाल थी। जी, आज भी दुनिया के ज्यादातर ज़र्रे मुबादला के ज़खायर डॉलर्स में हैं। आलमी तजारत का बड़ा हिस्सा डॉलर्स में होता है। ये सिर्फ एक मालियाती निज़ाम नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल ताकत का खेल था जिसने अमेरिका को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। लेकिन अब मुस्तकबिल पर सवाल उठ रहे हैं, क्या ये डॉलर की बादशाहत हमेशा रहेगी? यही बड़ा सवाल है। क्या चीन, रूस या ब्रिक्स जैसे ग्रुप कोई मुतबादिल निज़ाम ला पाएंगे? कोई नया बड़ा माशी बहरान आया तो क्या होगा? ये अब आने वाले वक्त की कहानियां हैं। इनसाइड स्टोरी सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर ये गुफ्तगू आपको दिलचस्प लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। जी, अगली बार एक और अहम मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक सवाल करते रहें और जानने की कोशिश करते रहें।